بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عمرہ کی نیت۔ اللہم انی ارید العمرہ فیسرھا لی وتقبلھا منی واعنی علیہا وبارک لی فیہا نویت العمرہ واحرمت بہا للہ تعالی۔ اے اللہ عز و جل، میں عمرہ کا ارادہ کرتا ہوں، میرے لیے اسے آسان فرما اور اسے میری طرف سے قبول فرما، اور اسے ادا کرنے میں میری مدد فرما اور اسے میرے لیے بابرکت فرما۔ میں نے عمرہ کی نیت کی اور اللہ عز و جل کے لیے اس کا احرام باندھا۔ ناخن، بغل اور زیر ناف کے بال کاٹ کر بعد از غسل اسلامی بھائی احرام باندھیں۔ اسلامی بہنیں حسب معمول لباس پہنے رہیں۔ عطر لگائیں۔ مکروہ وقت نہ ہو تو احرام کے 2 نفل ادا کریں۔ اسلامی بھائی سر برہنہ کر لیں۔ اسلامی بہنیں بھی منہ پر کپڑا نہ ڈالیں۔ عمرہ کی نیت کریں، پھر 3 بار لبیک پڑھیں۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ میں حاضر ہوں، اے اللہ عز و جل، میں حاضر ہوں، ہاں میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں، بے شک تمام خوبیاں اور نعمتیں تیرے لیے ہیں اور تیرا ہی ملک بھی، تیرا کوئی شریک نہیں۔ طواف کی نیت۔ اسلامی بھائی سیدھا کندھا برہنہ کر لیں اور رو بکعبہ رکن یمانی کی جانب حجر اسود کے قریب اس طرح کھڑے ہوں کہ پورا حجر اسود سیدھے ہاتھ کی طرف رہے۔ اب طواف کی اس طرح نیت کریں: اللہم انی ارید طواف بیتک الحرام فیسرہ لی وتقبلہ منی۔ اے اللہ عز و جل، میں تیرے محترم گھر کا طواف کرنے کا ارادہ کرتا ہوں، تو اسے میرے لیے آسان فرما دے اور میری جانب سے اسے قبول فرما۔ اب کعبے کو منہ کیے اپنی سیدھی طرف تھوڑا سا چل کر حجر اسود کے ٹھیک سامنے آ جائیں۔ دونوں ہتھیلیاں اس طرح کانوں تک اٹھائیں کہ حجر اسود کی طرف رہیں اور پڑھیں: بسم اللہ والحمد للہ واللہ اکبر والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ اللہ عز و جل کے نام سے، اور تمام خوبیاں اللہ عز و جل کے لیے ہیں، اور اللہ عز و جل بہت بڑا ہے، اور اللہ عز و جل کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام ہوں، اور حجر اسود کا استلام کریں۔ پھر فوراً سیدھے ہاتھ پر اس طرح مڑ جائیں کہ کعبہ شریف آپ کے الٹے ہاتھ کی طرف رہے۔ اسلامی بھائی شروع کے 3 پھیروں میں رمل کریں، یعنی جلد جلد چھوٹے چھوٹے قدم رکھتے کندھے ہلاتے جائیں۔ رکن اسود پر 1 پھیرا پورا ہو گیا، پھر پہلے ہی کی طرح استلام کریں، اب نیت کی ضرورت نہیں۔ 3 پھیروں کے بعد اسلامی بھائی بھی درمیانی چال سے طواف کریں۔ 7 پھیرے مکمل کرنے کے بعد 8ویں بار استلام کریں۔ اب سیدھا کندھا ڈھانپ لیں۔ ہر طواف میں پھیرے 7 اور استلام 8 ہوتے ہیں۔ اب اگر مکروہ وقت نہ ہو تو ابھی، ورنہ بعد میں مسجد الحرام میں 2 رکعت نماز واجب الطواف ادا کریں، پھر ملتزم پر دعا مانگیں۔ اس کے بعد قبلہ رو کھڑے کھڑے زمزم شریف پئیں۔ صحیح پہلے ہی کی طرح 9ویں بار استلام کریں۔ صفا شریف کے ماربل بچھے ہوئے حصے پر معمولی سا چڑھیں کہ کعبہ شریف نظر آ جائے۔ قبلہ رو کھڑے ہو کر دعا کی طرح ہاتھ اٹھا کر دعا مانگیں، پھر سعی کی نیت کریں کہ مستحب ہے، بغیر نیت کے بھی سعی درست ہے۔ سبز میلوں کے درمیان اسلامی بھائی دوڑیں، مروہ آ گیا، 1 پھیرا پورا ہو گیا۔ چیک ٹائل کے نیچے قبلہ رو کھڑے ہو کر پہلے ہی کی طرح دعا مانگیں، نیت کی ضرورت نہیں۔ اسی طرح چلتے دوڑتے 7واں پھیرا مروہ پر ختم ہوگا۔ جدید مسح کے بجائے تہہ خانے میں سعی کیجیے۔ اب حلق یا تقصیر کروائیں۔ تقصیر میں چوتھائی سر کے بالوں میں سے ہر بال کم از کم انگلی کے 1 پورے کے برابر کٹ جانا ضروری ہے۔ کینچی کے ذریعے 2-3 جگہ سے بال کٹوا لینے سے حرام کی پابندیاں ختم نہیں ہوتی۔ اسلامی بہنیں صرف تقصیر کروائیں
عمرہ پورا ہوا۔ حج تمتع کرنے والے حلق یا تقصیر کے بعد احرام سے فارغ ہو گئے، مگر حج افراد اور قران والے حلق تقصیر ابھی نہیں کر سکتے، انہیں اسی احرام سے حج ادا کرنا ہے۔ افراد والے کے لیے یہ طواف قدوم ہوا، قران والا اس کے بعد طواف قدوم کی نیت سے ایک اور طواف و سعی بجا لائے۔ حج کی نیت: اللہم انی ارید الحج فیسرہ لی وتقبلہ منی واعنی علیہ وبارک لی فیہ، نویت الحج واحرمت بہ للہ تعالی۔ اے اللہ عز و جل، میں حج کا ارادہ کرتا ہوں، اس کو تو میرے لیے آسان کر دے اور اس سے مجھ سے قبول فرما اور اس میں میری مدد فرما اور اسے میرے لیے بابرکت فرما۔ میں نے حج کی نیت کی اور اللہ عز و جل کے لیے اس کا احرام باندھا۔ حج کا پہلا دن: 8 ذی الحجہ کو احرام باندھ کر حج کی نیت اور لبیک۔ اب حج تمتع والے چاہیں تو ایک نفلی طواف میں حج کے رمل و سعی سے فارغ ہو لیں، ورنہ طواف زیارہ میں حج کے رمل و سعی کر لیں، اور اسی میں آسانی ہے۔ منی شریف کی روانگی: 8ویں کو نماز ظہر تا 9ویں کی فجر 5 نمازیں منی میں ادا کرنا سنت ہے۔ حج کا دوسرا دن: 9 ذی الحجہ کو سوئے عرفات روانگی، دوپہر کے بعد وقوف عرفات، سورج غروب ہونے کے بعد نماز مغرب پڑھے بغیر سوئے مزدلفہ روانگی۔ مزدلفہ میں عشاء کے وقت میں مغرب و عشاء ملا کر پڑھنا، رمی کے لیے 49 سے زائد کنکریاں جمع کرنا۔ 10ویں کو صبح صادق کے بعد مزدلفہ کا وقوف، نماز فجر کے بعد منی شریف روانگی۔ حج کا تیسرا دن: 10 ذی الحجہ کو طلوع آفتاب کے بعد صرف بڑے شیطان کو 7 کنکریاں مارنا، پھر قربانی کرنا، ٹوکن ہرگز نہ خریدیں، پھر حلق یا تقصیر، پھر طواف و زیارہ۔ حج کا چوتھا دن: 11 ذی الحجہ کو ظہر کا وقت شروع ہونے کے بعد پہلے چھوٹے، پھر منجلے، پھر بڑے شیطان کی رمی کرنا، رات منی شریف میں قیام۔ حج کا پانچواں دن: 12 ذی الحجہ کو ظہر کا وقت شروع ہونے کے بعد 11ویں ہی کی طرح تینوں شیطانوں پر رمی کرنا۔ اگر 13ویں کی رمی نہ کرنی ہو تو غروب آفتاب سے قبل منی کی حدود سے نکل جائیں۔ اسلامی بہنوں کو بھی تینوں دن اپنے ہاتھ سے رمی کرنا واجب ہے اور ترک واجب پر دم واجب۔ اگر کسی نے ابھی طواف و زیارہ نہ کیا تو 12ویں کو غروب آفتاب سے پہلے کر لیں۔ روضہ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر حاضری: مسجد نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دروازہ مبارکہ پر رک کر بنیت اجازت عرض کریں: الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ سنہری جالیوں کے روبرو بڑے سوراخ اور 2 چھوٹے سوراخوں کے درمیان دروازہ مبارکہ کی مشرقی جانب لگی ہوئی چاندی کی کیلوں کی سیدھ میں کم از کم 2 گز دور نماز کی طرح ہاتھ باندھ کر سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درمیانہ آواز میں اس طرح صلاۃ و سلام عرض کریں: السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیک یا رسول اللہ، السلام علیک یا خیر خلق اللہ، السلام علیک یا شفیع المذنبین، السلام علیک وعلی آلک وصحابک وامتک اجمعین۔ اے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ پر سلام اور اللہ عز و جل کی رحمت اور برکتیں۔ اے اللہ عز و جل کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ پر سلام۔ اے اللہ عز و جل کی تمام مخلوق سے بہتر، آپ پر سلام۔ اے گناہوں کی شفاعت کرنے والے، آپ پر سلام۔ آپ پر، آپ کی آل پر اور صحابہ پر اور آپ کی تمام امت پر سلام۔